سرا بہترین اندازی گما بیان فرمائنے لگا چریشہ جفات قدم ہوتی موضوع اور سلسلہ خادمہ برے واسطہ دعوت دیاں تقریر واسطہ مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گوادر حضرت مولانا عبدالغنی صاحب کے بیٹے بشمتی موتی خیالتہ نثارہ بینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے لوگ ہیں دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت گوادر کے زیر اہتمام عظیم الشان کانفرنس میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہوئی زیر صدارت حضرت مولانا عبدالحمید انقلابی صاحب زیر سرپرستی حضرت مولانا مفتی اختر علی گوادری صاحب میرے بھائیوں دوستو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس کی بنیاد 1949 میں امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی اس جماعت کے بنیاد کا مقصد دعوت ایمان اور حفاظت ایمان تھا دعوت ایمان کا دائرہ کار بالخصوص مرزائی قادیانی بالعموم دنیا کے سارے کافر اور دعوت ایمان اور حفاظت ایمان کا دائرہ کار دنیا کے تمام مسلمان الحمدللہ جس دن سے امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اپنے یوم تاسیس سے لے کر آج تک نبی آخر الزمان نبی مکرم شفیع دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے جہاں میرے اکابرین نے مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں اسے نہ کو چنے چبوایا تھا مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں مرزا نے پیر مہر علی شاہ سے کہا پیر صاحب آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں جس کی تفسیر کو عوام میں پذیرائی مل جائے علماء قبول کر لے وہ سچا جس کی تفسیر کو عوام میں پذیرائی نہ ملے وہ جھوٹا میرے ماں باپ میرے اہل و عیال پیر سید مہر علی شاہ کے قدموں پر قربان فرمانے لگے مرزا صاحب اگر اس طرح تو بھی تفسیر لکھے گا تو تیرے ماننے والے مان جائیں گے میں تفسیر لکھوں گا میرے ماننے والے مان جائیں گے اس طرح فیصلہ نہیں ہو سکتا تو بھی تفسیر لکھ میں بھی تفسیر لکھتا ہوں تو بھی قلم لے میں بھی قلم لیتا ہوں تو بھی کاغذ لے میں بھی کاغذ لیتا ہوں تو اپنے قلم کو اپنے کاغذ پہ رکھ میں اپنے قلم کو اپنے کاغذ پہ رکھتا ہوں جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا جس کا قلم نہ چلے وہ جھوٹا ہاں میرے اکابر میں ابو بکر صدیق کے پیروکار ہوں میں عمر فاروق کے پیروکار ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے فرمانے لگے ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لو جتنی نیکیاں عمر نے کی ہے سارے لے لو ایک دن ایک رات کی نیکی عمر کو دے دو عمر اس سودے کے لیے تیار ہے پوچھو تو صحیح اس دن ابو بکر نے کیا تھا ہاں اس دن ابو بکر نے محمد کے ناموس کا پہرا دیا تھا جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لو ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں عمر کو دے دو آج کے اس کانفرنس کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے غلام زندہ ہے بولو نبی کے غلام زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان
بتا دوں، مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام قادیانی کا پیروکار اس کا بیٹا تھا، اس نے 1952 میں کہا کہ صوبہ بلوچستان کو میں احمدی اسٹیٹ بناؤں گا، اس لیے کہ جس آبادی کے لوگ کم ہوں، رقبہ زیادہ ہو، وہاں اپنی نظریات کو فروغ دینا آسان ہے۔ واہ امیر شریعت، میرے ماں باپ، میں روح اور جسم امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے قدموں پر قربان۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے للکارا اور فرمایا بشیر الدین 1952 تھیرا تھا جو گزر چکا، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ 53 کی تحریک میں 10,000 مسلمانوں نے لاہور کے مان روڈ پر جام شہادت کی قربانی دی۔ میرے بھائیوں، نبی کے عزت و ناموس کے لیے ہم اپنے جان مال تن دینے کے لیے تیار ہیں۔ قادیانی بھول جائیے بات، قادیانی الحمدللہ میں بہت جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بغیر خوف و خطر کے میرے نبی کے ناموس پر مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لکھا کہ جو شخص قادیانی مرزائیوں کے ڈر سے، جو شخص نبی کے دشمنوں کے ڈر سے ختم نبوت کا دفاع نہ کرے، اس بات سے ڈرے کہ قادیانی مجھے ماریں گے، تو وہ اس کا ایمان ختم نبوت پر نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا ایمان ختم نبوت پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ الحمدللہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ آج کے اس کانفرنس کے توسط سے قادیانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے غلام زندہ ہے۔ یہ بات میں جذباتی ہو کر نہیں کر رہا، میں اپنے ہوش و حواس میں الحمدللہ پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں۔ میرے دل میں نبی کی محبت ہے، ہم سب کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ مومن ہی ہو نہیں سکتا، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھول جائے یہ بات کہ تم لوگ یہ کہو، قادیانی مرزائی نبی کے یہ دشمن یہ کہے کہ لوگوں کو مار دیں گے، مولوی کو مار دیں گے تو ختم نبوت کی آواز دب جائے گی۔ خدا کی قسم جتنے لوگ میرے نبی کے نام پر کٹیں گے اللہ اتنے ہی لوگ پیدا کریں گے، جتنے لوگ میرے نبی کے نام پر کٹیں گے اللہ اتنے ہی لوگ پیدا کریں گے۔ کہاں گیا 53؟ کہاں گیا 53؟ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے، مولانا محمد علی لاہوری، مولانا احمد علی لاہوری کو ختم نبوت کی کیس میں کورٹ میں پیش کیا گیا، جناب اسے سزا کے طور پر برف کے بلاکوں میں رکھا گیا۔ حضرت لاہوری کے جسم کو اوپر سے بھی برف، نیچے سے بھی برف، دائیں سے بھی برف، اوپر سے بھی برف۔ اس کے بعد احمد علی لاہوری سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمانے لگے انگریز تم برف کے بلاکوں سے میرے جسم کو ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرا ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ہم اس کانفرنس کے توسط سے نبی کے دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے غلام زندہ ہے اور انشاءاللہ العزیز زندگی کی آخری سانس تک نبی کے عزت و ناموس کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ آج کا یہ کانفرنس 7 ستمبر 1974 کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز مزید تفصیلی گفتگو ہمارے قرآن کے ڈویژن حضرت مولانا احمد شاہ صاحب کریں گے، 74 کی تحریک بیان کریں گے کہ 7 ستمبر 1974 میں ہوا کیا تھا کہ آج کی اس کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اصل باتیں وہ فرمائیں گے۔ میں آپ کو ایک سعادت کی بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میرے نبی کے عزت و ناموس کا 1 گھنٹہ دفاع کرے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت
حضرت مولانا عبداللہ درخواستی جب حج پر گئے، واپسی پر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس آئے، فرمانے لگے عطا اللہ میں نے خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا تم بھی ختم نبوت کا کام کرنا، عطا اللہ سے بھی کہنا۔ اس کے بعد امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، پہلے تو میں ختم نبوت کا کام کرتا تھا، لیکن اب تو نانا جی کی طرف سے پیغام آیا ہے، اب تو زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت کا دفاع کرتا رہوں گا۔ کیا خیال ہے ختم نبوت کا کام کرتے رہیں گے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا کام کرتے رہیں گے؟ خدا کی قسم آپ کا یہاں پر مل بیٹھنا عظیم مشن ختم نبوت کے لیے ہے۔ حضرت سید آخری بات کرنے لگا ہوں، حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ عطا اللہ 53 کی تحریک میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھے تھے، جب یہ سوال سنا سیدھا بیٹھ گئے، فرمایا کیا کہتے ہو؟ جو لوگ نبی کی عزت و ناموس پر مرے وہ ان کا بھی قیامت کی صبح تک جو لوگ نبی کی عزت و ناموس پر مریں گے ان سب کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ ہے۔ قیامت کے دن عطا اللہ شاہ بخاری نبی کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ اے نبی یہ تیرے ناموس کے لیے قربان کیے گئے، یہ تیرے ناموس کے لیے شہید کیے گئے۔ تو الحمدللہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کو اسلامی دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اٹھنے سے پہلے آپ سب کو عقیدہ ختم نبوت کا تعریف یاد کرائیں گے، تاکہ اب کل اگر آپ کہیں جائیں تو آپ یہ سوچ لے کر جائیں، یہ فکر لے کر جائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اصل باتیں ہمارے اکابر کریں گے، 74 کی تحریک تفصیلاً انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا محمد احمد شاہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نبی کے عزت و ناموس کے لیے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔